السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ مختلف چیزیں چل رہی ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے۔ آج کل تو ساری خبریں ادھر سے آ رہی ہیں اور ادھر ہی جا کے ختم ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ الیکشن کا جو 14 مئی کا فیصلہ ہے وہ ہم کسی بھی صورت میں واپس نہیں لیں گے۔ صرف ایک ہی صورت ہے کہ آپ لوگ کنسنسس کر لیں، تو پھر اس کے بعد عدالت سوچ سکتی ہے اس حوالے سے۔ پھر یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو 27 اپریل ہے وہاں تک انہوں نے ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ اگر آپ اپنا کنسنسس کر لیتے ہیں تو 27 اپریل تک ایک تو یہ ہے کہ پیسے بھی جمع ہو جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ نیکسٹ ہیئرنگ جو ہے وہ 27 کو ہوگی، تو اس میں ہم دیکھ لیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ مختلف جو لیڈرز کو وہاں پہ بلایا گیا تھا، وہاں پہ انہوں نے مختلف تجاویز بھی دی ہیں، مختلف باتیں بھی کی ہیں۔ مختلف جو لیڈرز تھے انہوں نے وہاں پہ تو یہ کہا کہ کنسنسس کی طرف ہم بڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ معاملات کو آگے لے کے جایا جائے۔ لیکن ہم نے بعد میں دیکھا کہ جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، پھر بلاول کی طرف سے، باقی لوگوں کی طرف سے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ گن پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ تو یہ سارا معاملہ چل کدھر رہا ہے اور جائے گا کس طرف، اور یہ اونٹ کس طرف بیٹھے گا اور کس طرح بیٹھے گا، اور کیا بیٹھے گا بھی یا نہیں بیٹھے گا، اس کا ذرا تجزیہ کریں گے۔ اور چلیں گے ہم اپنے دوست کے پاس، بڑے بھائی کے پاس، اور ان سے بات کریں گے، سید حیدر مہدی صاحب۔ السلام علیکم سر، عید مبارک۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عید مبارک آپ کو بھی سار بھائی، کیسے ہیں؟ ایز اے میٹر آف فیکٹ ابھی تو چاند رات ہے ہماری اور صبح عید ہوگی، لیکن چاند رات اور عید اکٹھی مبارک آپ۔ بالکل، بہت مبارک آپ کو بھی جی اللہ آپ جی، کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ تھینک یو، پاکستان کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے۔ الہی حیدر بھائی، آمین۔ یہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، جی ایک تو جی یہ ہے جی کہ دو میں دیکھ رہا تھا آرگومنٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک عدالت ہے، وہ پنچایت نہیں ہے، وہاں پہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، جس طرح پہلے منصور علی شاہ صاحب نے بھی یہ کہا تھا اور انہوں نے بھی یہ تجویز دی تھی۔ دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ نہیں، وہ ایک چونکہ بڑے ہیں تو بڑے ہونے کے ناطے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ درمیانی راستہ نکل آئے، اور جو میکسملسٹ پوزیشن ہے اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی چیز نکال لی جائے، کنسنسس بلڈ کر لیا جائے۔ کون سا ویو ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرار بھائی، اس کو نا وی ول ہیو ٹو بریک اپ دس ایشو انٹو پارٹس، کہ ہمیں ٹھیک تھوڑا سا اس کو ان ریپ کر سکے۔ پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پورا اس کے اندر جو کی اسٹیک ہولڈرز ہیں نا، وہ ہے پی ٹی آئی، پی پی پی، پی ایم ایل این، فضل الرحمان بہت میجر اسٹیک ہولڈر ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے جی، اور افواج پاکستان۔ یہ 5 اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ میں ابھی لوگوں کو اس میں شامل نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کو شامل کر رہا ہوں جو اس کٹہرے کے اندر ابھی کھڑے ہوئے ہیں، جس نے اس مسئلے کو حل کروانا ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ 2 اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کی فیوچر ڈٹرمن کرے گا، جن کا اس چیز کا فیوچر جو بھی نکلے گا وہ ڈٹرمن کرے گا کہ ان کا فیوچر کیا ہے۔ ٹھیک اس کے اندر پہلے افواج پاکستان اور دوسری طرف ہے پی ٹی آئی۔ پی ڈی ایم جو ہے، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان، ان کا فیوچر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کا فیوچر کیا ہے، بیکاز ان کا فیوچر کچھ نہیں ہے، وہ بالکل عیاں ہے سب کے سامنے۔ چاہے وہ الیکشن آج ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، کل ہوتے ہیں، دے آر، وہ جو کہتے ہیں نا، ڈن اینڈ ڈسٹڈ۔ ٹھیک تو جو ابھی بیلنس آف جو اسٹرگل ہے پاور کی، جو سامنے 2 قوتیں ہیں، ایک فوج کی قوت ہے اور ایک پی ٹی آئی کی قوت۔ اب اس کے ساتھ آپ پی ٹی آئی کی قوت کیا ہے؟ عوام۔ اب آپ ان کے ساتھ ان کو یہ کرنا، ٹھیک ہے جی۔ میں اس سارے ڈرامے کو ایک فلٹر کے تھرو دیکھ رہا ہوں، اور وہ فلٹر ہے افواج پاکستان کا فلٹر۔ باقی کوئی فلٹر irrelevant ہے، بیکاز جو دوسرا فلٹر اگر فلٹر ہم لگاتے ہیں آئین کا، قانون کا، جس سے سپریم کورٹ اس کو دیکھ رہا ہے اور پی ٹی آئی اس کو دیکھ رہا ہے، وہ سب کو پتا ہے کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جی الیکشن کرائیں، آئین کہتا ہے کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن کرانے، کے پی کے اور اس کے لاہور کے، پنجاب کے آپ کرائیں۔ تو وہ ہمیں کلیئر نظر آ رہا ہے۔ ہمیں جو دوسرا فلٹر ہم پہنتے ہیں نا فوج کا، تو دھندلا جاتی ہے بات، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ چیز ایکچوئل ہے کیا، فوگ آ جاتا ہے سامنے۔ ویسے تو ہمارے اندر تو ہمیں پتہ ہے، لیکن سامنے نہیں ہے فوج،
سامنے ان کا جو ان کی جنگ لڑ رہا ہے وہ لڑ رہا ہے نواز شریف، آصف زرداری اور فضل الرحمان. یہ 3 جنگ لڑ رہے آن بہاف آف فوج. اب فوج کون ہے؟ ایکچولی وہ ایک آدمی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، عاصم منیر کے لیے. اور یہ میں نے اتنے تھوڑی تمید اس لیے باندھی ہے مولویوں کی طرح کہ یہ سمجھ آ جائے کہ ایکچول یہ جنگ جو ہے نا یہ کیا ہے. یہ جنگ آئین کی، قانون کی تو ایک اپنی جگہ پر آپ کہہ سکتے ہیں، تاریخوں کی بھی ہے کہہ سکتے ہیں. اصل جنگ یہ ہے کہ فوج کی بالادستی قائم رہے گی یا نہیں رہے گی، جس فلٹر کے تھرو عاصم منیر اس پورے گیم کو دیکھ رہا ہے. میرے پاس بہت ایک خطرناک خبر آئی ہے جی اسرار بھائی. وہ اتنی خطرناک ہے کہ میں لٹرلی میں گیا ہوا تھا شہر سے باہر، واپس آ رہا تھا تو مجھے خبر ملی تو میں نے بڑی ڈیٹیل میں، پھر ہمارے بھی ایک خاموش مجاہد ہیں، ان خاموش مجاہد کو میں ایم کہتا ہوں. ایم سے ان کا نام نہیں ہے لیکن مجاہد سے ایم، وہ ایم، اور وہ بہت زبردست مجاہد ہیں اور بہت اندر کے مجاہد ہیں اور بڑی اندر کی خبریں دیتے ہیں مجھے. انہوں نے کہا کہ جی بالکل ایبسلوٹلی کلیئر ہو گیا ہے کہ عاصم منیر کیا چاہتا ہے. اس نے ایک افطار پہ بلایا یہ ریٹائرڈ افسروں کو، بیشتر نے انکار کر دیا آنے سے، انکار کر دیا. کچھ چند گئے اس کے پاس. ادھر ان کو اس نے کہا کہ عمران اینٹی سٹیٹ ہے، پاکستان کے خلاف ہے، اور اگر اس کو نہ ہٹایا گیا اور اس کو اگر الیکشن یہ جیت دیا تو یہ پاکستان کو تباہ کر دے گا، اور یہ امریکہ کے بھی خلاف ہے، اور امریکہ اگر یہ پرائم منسٹر بن گیا امریکہ ہماری سپورٹ ختم کر دے گا. اگر امریکہ ہماری سپورٹ ختم کر دے گا ہمیں جو اتنے یہ پیسے ملتے ہیں ہمارے ہتھیاروں کے، ویپنز کی ماڈرنائزیشن کے، ہمارے جتنے یہ کورسز وورسز ہیں یہ سب ختم ہو جائے. پہلے یہ بات کی اس نے. دوسری اس نے بات کی کہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ فوج جو پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی اپنی طرف سے سینٹر آف گریوٹی بناتی ہے نا، یہ اس کو کمزور کر دے گا، یہ اس کو محدود کر دے گا، اور ہماری سپیس اور انفلوئنس کو بہت کم کر دے گا. یہ اس کے لفظ ہیں. اور اگر ہم نے اس کو نہ روکا تو یہ آپ کے سامنے ہے. تو آپ پلیز جا کے لوگوں کو بتائیں کہ عمران پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. وہ اگر وہ آ گیا امریکہ، یہ ریپیٹ کیا اس نے، امریکہ یہ ہو جائے گا، ہماری سپیس اور ہمارا جو طاقت ہے وہ کم ہو جائے گی. اس کی کسی جتنے بھی لوگ تھے عام تاثر یہ ملا ہے کہ اس کی کسی نے اس کی بات کو ایکسپٹ نہیں کیا. ایک اور احمد نے مجھے کہا، اس نے کہا کہ یہ اس وقت پاکستان کا کمزور ترین سپہ سالار ہے. میں نے کہا کیا؟ اگر یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے یہ مارشل لاء لگانا چاہتا ہے، ایمرجنسی لگانا چاہتا ہے. اس کے سامنے 2 صرف بیریئرز ہیں. ایک اس کے سامنے سپریم کورٹ اور بندیال ہے، دوسرا اس کے سامنے پریزیڈنٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ کر نہیں سکتا. چونکہ امریکہ نے اس کو کہا ہے کہ تم کوئی غیر آئینی غیر قانونی چیز نہیں کرو گے، اگر کرو گے ہم تمہیں سپورٹ نہیں کر سکتے. تو یہ اس کی یہ ساری جو یہ گیم چل رہی ہے سپریم کورٹ سے فیصلہ نہیں کروانے کی، یہ صرف ٹائم بائی کر رہا ہے. اصل میں پیچھے سے یہ سارے ڈورے چلا رہا ہے، اور یہ کسی طریقے سے چاہ رہا ہے کہ یہ اس سٹیج تک آ جائے کہ فائز عیسیٰ چیف جسٹس بن جائے اور صدر پاکستان. تو یہ آپ کو ستمبر میں یہ آپ کو دونوں چیزیں 16 ستمبر کو شاید میرا خیال ہے فائز عیسیٰ آ رہا ہے، اور میرا خیال ہے اسی کے قریب جولائی یا اگست کی کسی تاریخ میں شاید صدر صاحب بھی جا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ پھر لگا لے گا؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے اس کا کوئی سپورٹ نہیں، اس کو کور کمانڈر سپورٹ نہیں کریں گے، اور آرمی نہیں ہے سپورٹ، اس کی ودن دی آرمی نہیں ہے. بلکہ اس نے کہا کہ وہ جو آپ نے بات شروع کی تھی
کہ یہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر اللیگل ہے. کہتا ہے سینئر آفیشل سرکلز میں جنرلز کے اندر یہ اب عام تاثر ہو گیا ہے کہ یہ بندہ اللیگل آرمی چیف ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے, یہ ریٹائرڈ ہو چکا تھا, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. مطلب یہ اب آپس میں یہ لوگ اب ڈسکس کر رہے. تو یہ جب میں نے سنی, اچھا یہ میں نے نا اوبیسلی ایک جگہ سے سنتا ہوں, پھر میں دوسری جگہ, تیسری جگہ, ہاں جی ہاں جی جیسے کر کے آتے ہیں, سب نے یہ کنفرم کیا کہ جی ہاں بالکل اسی طرح ہوا ہے. اب آپ سپریم کورٹ پہ آ جائیں, اب آپ آ جائیں کہ اندر سے کہا ہاں جی ہاں ہم کریں گے, سپریم کورٹ کو تو نہیں کہہ سکتے نہیں کریں گے نا. باہر آ کے انہوں نے وہی کرنا تھا جو عاصم نے ان کو کہا ہے کہ آپ نے بات چیت نہیں کرنی, آپ نے الیکشن ڈیلے کرانا ہے, آپ نے جو بھی آپ اس کے اندر گڑبڑ کر سکتے ہیں اس کے اندر گڑبڑ کریں. آپ کہیں جی بندوق کی نو کیا بھائی 90 دن کا الیکشن ہے. وہ کہہ رہے ہیں بلکہ سپریم کورٹ نے آپ کو تھوڑی سی گنجائش دے دی کہ جی دیکھیں اگر آپ نہیں کریں گے پھر ہمیں وہ 14 کو اور 28 کو کرانے پڑیں گے, اور پھر آپ اس کے آگے جو مرضی آپ نے کرنا کر رہے ہیں. تو بہتر یہ ہے, اور یہ بائی دی وے میں بہت عرصے سے کہہ رہا تھا کہ یہ ان کو کوئی ایک سپیس دیں گے, یہ سخت فیصلے کرتے نہیں ہیں. عطا بدیال یہ بہت یاد ہے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا یہ بہت سافٹ کرتے کرتے جگہ دیں. لیکن میری رائے یہ ہے کہ عطا بدیال یہ کر تو رہے ہیں, لیکن عطا بدیال صاحب کو پتہ یہ ہو جانا چاہیے, شاید ان کو پتہ ہے بیکاز وہ اتنے چیف جسٹس ہے, آخر 3 گھنٹے ان کے پاس 3 جرنیل رہ کے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ کاش یہ میرے سامنے اس کورٹ میں کہتے جو انہوں نے مجھے کہا, اور میں ان کو آپ کے سامنے یہ آپ کو بتا سکتا کہ میں نے ان کو کیا جواب دیا. تو اس کو پتا ہے کہ پیچھے سے کون الیکشن نہیں کرانا چاہتا. میرا خیال ہے وہ دنیا کے سامنے نا یہ فائنل ایکسپوز ان کو کرنا چاہ رہا ہے کہ جی یہ آپ جائیں فیصلہ کر رہے, اگر آپ نہیں کرتے ہم نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے تو وہ پھر اس حساب سے ہوگا. تو یہ اسرار بھائی اس عید کے اوپر جو ایک بڑے افسوسناک یہ ایک بات, مطلب پتہ تو تھا کہ اس قسم کا چل رہا ہے, لیکن مجھے اتنی کلیئرٹی سے اتنے سینئر لیول سے 1 on 1 مجھے پہلے کسی نے خبر نہیں دی کہ اس بندے کے اس نے کہا ہے کہ کسی حالت میں عمران خان کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دینا, کسی حالت میں عمران خان کو ہم نے وزیر اعظم بننے نہیں دینا. آپ سوچیں یہ وہ آدمی ہے, یہ وہ فوج ہے, یہ اس کا وہ سپہ سالار ہے جو بار بار کہہ رہے ہیں ہم اے پولیٹیکل ہیں, ہمارا کوئی تعلق نہیں سیاست سے, اور کھل کے کہہ رہا ہے کہ وی کی ناٹ الاؤ عمران ٹو بیکم دا پرائم منسٹر آف پاکستان. اچھا پھر اس سے جب پوچھا گیا کہ, اور بائی دا وے یہ میں نے بھی پوچھا ہے, میرے سے بھی بڑے لوگوں نے کہا وہ جی عمران جو ہے نا جی یہودی ایجنٹ ہے, سر آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا یار اچھا مجھے پلیز بتاؤ, میں آنیسٹلی, اور میں مجھے بتاؤ, اور اگر واقعی بات ہوئی میں اپنے ویلاگ میں کہوں گا کہ یار عمران کوئی زیرو. آج تک کسی جرنیل نے, کسی بریگیڈیئر نے, کسی کرنل نے, حاضر سروس نے جس نے میرے سامنے یہ کہا نا, اس نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ ان کے پاس کیا ایویڈنس ہے, بیکاز دیر از نو ایویڈنس. ٹھیک, اس سے بھی جب پوچھا نا تو اس نے بھی کہا کہ نہیں وہ بڑا, بس آپ میری بات مان لیں. یہ کیا بات ہوئی, اس کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ وہی اپنا جو وہ عدت والا پھر ڈھونڈنا شروع کر رہا ہے, وہ پھر وہ نائی کی ہم نے بات کی, وہ نائی کو ڈھونڈ رہا ہے, وہ اس طرح کرے. یہ بہت سیریس ہم سٹیج پہ اسرار بھائی میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, اور میں خاص طور پہ آج بتانا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستانی عوام کو یہ ابھی تک نہیں سمجھ آیا کہ یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے, یہ نہیں ہونے دیں گے, یہ سپریم کورٹ جو مرضی فیصلہ کر لے یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے. 8 اکتوبر کو بھی نہیں ہونے دیں گے, یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے جب تک ان کو یقین ہے کہ عمران خان الیکٹ ہو جائے گا, یا عمران خان کو یہ ایسا نقصان پہنچائیں گے, ڈسکوالیفائی کریں گے, قید کریں گے, کچھ کریں گے. سمجھ ان کی پوری کوشش ہے, پوری کوشش ان کا آبجیکٹو دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں ہر بندے کا آبجیکٹو دیکھنا ہے, اس آبجیکٹو سے پتہ چلتا ہے اس کی چال. عاصم منیر کا آبجیکٹو ہے عمران الیکشن نہیں جیتے,
پیپلز پارٹی کا بھی یہی آبجیکٹو ہے, آصف زرداری کا بھی یہی آبجیکٹو ہے, مسلم لیگ کا بھی یہی آبجیکٹو ہے, فضل الرحمان کا بھی یہی آبجیکٹو, سب کا آبجیکٹو یہ ہے کہ الیکشن میں اگر ہوئے تو عمران خان نہیں جیتے. یہ جو پیپلز پارٹی کبھی ادھر کی دکھاتے ہیں کبھی ادھر, میڈل آف دا روڈ, کوئی میڈل آف دا روڈ نہیں ہے. یہ سب سے بڑے بدماش ہیں, سب سے بڑے زہریلا سانپ جو ہے پاکستان میں وہ آصف زرداری ہے. اس کی کسی بات میں اسرار بھائی کسی بھی محب وطن پاکستانی کو یقین نہیں کرنا چاہیے. نہ آصف زرداری کی کوئی بات, نہ آصف منیر کی کوئی بات, نہ فضل الرحمان کی, نہ نواز شریف کی, نواز شریف کی. یہ پاکستان کے دشمن ہے. میں آج کھول کے کہہ رہا ہوں, آصف منیر پاکستان کا دشمن ہے. جو آدمی اعلانیہ کہتا ہے کہ میں اس آدمی کو الیکشن نہیں لڑنے دوں گا, میں اس آدمی کو اس ملک کا وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا, اس لیے کہ اگر یہ بن گیا تو امریکہ ہمارے خلاف ہو جائے گا اور امریکہ ہماری مدد, کنٹرول ختم ہو جائے گا. یار یہ آدمی تو بالکل امریکہ کے قابو میں کمپلیٹلی. مطلب یہ شاید باجوہ تھوڑی ادھر ادھر انگڑائی لیتا ہوگا. دس مین از ٹوٹلی انڈر دا کنٹرول آف امریکہ, ٹوٹلی. مطلب اس میں کوئی ایسی دائیں بائیں والی بات نہیں. تو یہ اب ہم پاکستان, آج کل ہم عید منائیں گے, پاکستان میں پرسوں منائی جائے گی. ہمارا سپہ سالار فوج کا جو کہ غیر قانونی اور غیر آئینی بنا ہے, اس کے 27 لیفٹیننٹ جنرل اندھے گونگے بہرے ہیں. وہ دیکھ نہیں رہے کہ یہ بندہ اس ملک کو کدھر لے کے جا رہا ہے. اور میں تو حیران ہوں کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ اس جیسے آدمی کو, جس نے کھل کے کہہ دیا کہ میں اس کو نہیں الیکٹ ہونے دوں گا, یہ ہوتا کون ہے اول تو مجھے اگر یہ قانونی آرمی چیف بھی ہوتا, اول تو یہ غیر قانونی ہے تو اس کے آرڈرز ویسے ہی غیر قانونی ہے, اس کے غیر آئینی ہے. اگر اس کو کوئی نکال بھی دے آج, وہ بالکل صحیح بات کرے گا, اس لیے وہ کہے گا کہ جی یہ آدمی غیر قانونی اپوائنٹ ہوا ہے, اس کی قانونی حیثیت ہے. بعد میں کیس چلے اور ریٹ پٹیشن ڈالے اس کے خلاف کہ جی یہ بندہ جو ہے نا غیر قانونی طور پر بنا ہے, یہ تو ریٹائر ہو چکا ہے 2 مہینے پہلے, اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ 19 سپٹمبر 2018 کو پروموٹ ہوا تھا. 19 سپٹمبر 2018, یہ 19 سپٹمبر 2022 کو اس بندے کو ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا انڈر ایوری سرکمسٹانس. اس نے مینوپولیٹ کی ہے اپنی بیوی یا بچے کی کسی کی بیماری کا بہانہ بنا کے اس بندے نے 2.5 مہینے رینک نہیں لگایا, صرف اس چکر میں کہ یہ آرمی چیف کی رن میں نمبر 1 پہ ہوگا. اور اس کی جو آفیشیل پہلے جو بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا دھوکے والا آدمی ہے. اس نے 5 دسمبر کو رینک لگایا کہ یہ نمبر 1 ہو جائے. وہ باجوہ نے اس کو 27 نومبر اس لیے کیا کہ جو اس وقت آرمی چیف جو بھی ہوتا 29 نومبر کو ریٹائر, اس سے 2 دن پہلے ریٹائر ہو رہا ہے, تو یہ قانونی طور پر اس کا نام ہی نہیں آنے چاہیے تھا. تو یہ بالکل غیر آئینی ہے, یہ بالکل غیر قانونی, کسی طریقے سے یہ لیگل آرمی چیف نہیں ہے. صرف اس نے وردی پہنی ہوئی ہے, وہ بھی اس کے اوپر ایک یہ جرم ہے کہ یہ ایک فراڈ کر رہا ہے. یہ فراڈ کر رہا ہے ملک سے. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی جعلی میجر کی کرنیل کی وردی پہن کے بازار میں جا کے کہے کہ میں فوجی کرنیل ہوں. اس نے یہ جعلی جرنیل ہے. He is not a legally authorized general, چاہے جو مرضی ڈاکیومنٹیشن ہوئی بھی ہو. یہ بندہ ریٹائر ہو چکا تھا اس اپنے نئے کورو کے تحت 27 نومبر کو. ویسے بائی آل ایتھیکل نارمز یہ 19 ستمبر 2022 کو ریٹائر ہو چکا تھا. یہ تو آرمی چیف بن ہی نہیں سکتا تھا. یہ تو ڈاکو لٹیروں نے اس کو بنایا, ریٹائرمنٹ سے نکال کے اس کو بنایا. یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے جی. میں تو سپریم کورٹ کو اس کانٹیکس میں بھی. لیکن ابھی مجھے یہ بتائیں نا کہ پھر یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں, نمبر 2 باتیں کی ہیں نا انہوں نے, کہ ایک تو یہ ہے کہ اینٹی اسٹیٹ ہے, اور اینٹی اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو چونکہ اسٹیٹ سمجھتے ہیں, تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے چونکہ خلاف ہے تو اس لیے اینٹی اسٹیٹ ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ یہ اینٹی یو نہیں, وہ اس لیے کہتا ہے اینٹی اسٹیٹ ہے کہ اور کوئی چورن بکے گا نہیں نا. بھائی آپ نے اگر کسی کو, وہ کہتے ہیں نا گیو اے ڈاگ اے بیڈ نیم اینڈ ہینگ ہم, کہ کتے کو برا نام دو اور اس کو لٹکا دو, تو پہلے یہ کہہ دو کہ جی یہ اینٹی اسٹیٹ ہے, یہ ملک کے خلاف ہے, یہ غدار ہے, یہ یہودی ایجنٹ ہے. یہ جو فضل الرحمان کہتا رہے, آپ پہلے کالا کرو عمران کو, بیکاز اور کوئی چورن.
لیکن کوئی اس کا چورن نہیں خرید رہا. کسی کا بھی نہیں چل رہا اس معاملے میں. تو کوئی بھی چورن جو ہے وہ نہیں بک رہا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کے اندر اس وقت سلسلہ چل رہا ہے, آج آ کے تو ہمارے پاس آربیٹر جو ہے سب سے بڑا وہ سپریم کورٹ ہی ہے. اب اگر اس میں بھی یہ ڈیلی ڈیلنگ کرتے رہیں گے اور سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ کوشش کرتے رہیں گے کہ ان کو منا لیں, کسی طریقے سے کنسنسس بلڈ کر لیں, لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ تو آپ کی باتوں سے بھی لگ رہا ہے کہ یہ نہیں ہونے جا رہا, تو پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ سپریم کورٹ نے وہی کرنا ہے جو اس کو کرنا پڑے گا. سپریم کورٹ کو 27 تاریخ کو کہنا پڑے گا کہ اچھا جی کنسنسس نہیں ہوا تو یہ ڈیٹ تاریخ اس طرح ہوگی, پیسہ آیا نہیں آیا, کنٹمپٹ کرے گا. میں نے انٹرویو کیا ہے ابھی آفتاب باجوہ کو, یہ فارمر سیکرٹری تھے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے, کل یا پرسوں کیا تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بات بہت دور آگے چلی گئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی اب کوئی نہیں روک سکتا. کہتا ہے جی الیکشن ہوں گے اور اسی تاریخ پہ ہوں گے جس پہ سپریم کورٹ کہے گا, اور انہوں نے دبے الفاظوں میں وہی کہا. میں بیچارے وہ پاکستان میں ہے تو میں ان سے زیادہ سخت سوال نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن ان کا بیسک میسج یہ تھا کہ دیکھ لیں گے کہ کون آتا ہے اور کیسے ہمیں روکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور بیکاز جو یہ چال چل رہا ہے عاصم کہ کسی طریقے سے یہ فائز عیسیٰ آ جائے اور الوی چلا جائے, بندیال صاحب اور الوی چلے جائیں, فائز عیسیٰ آ جائے اور میری مرضی کا صدر ہے, اس کے بعد میں پھر اپنی وہ حرکت کروں گا. لیکن اب یہ وہ حرکت اب وہ بھی نہیں کر سکتا. یہ دیکھیں یہ بڑی ابھی الیکٹرل کالج تو ہے ہی نہیں, تو پریزیڈنٹ الوی کیسے جائیں گے؟ وہ کیا کریں گے, اس کی ٹرم ختم ہو. دیکھیں جی یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, ٹرم ختم کر کے سنجرانی کو ایکٹنگ بنا دیں گے نا کہ جی جب تک الیکٹرل کالج پورا نہ ہو. یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے انہوں نے ایک الامرا ہال میں ایک چیف منسٹر کو الیکٹ کروایا, کس طریقے سے انہوں نے مذاق اڑایا ہوا ہے آئین کا اور قانون کا. کس طریقے سے آپ سوچیں کہ جی وہ 90 دن ہوگی تو کیا جائیں 105 ہو جائیں, وہاں 205 بھی ہو سکتے ہیں. کس طریقے سے انہوں نے بربریت کی, کیئر ٹیکر نے کس طریقے سے بربریت کی. تو اسار بھائی ہمیں کوئی شک نہیں دماغ میں ہونا چاہیے کسی قسم کا کہ عاصم منیر اس ملک کا سب سے بڑا غدار ہے. یہ باجوہ سے بھی بڑا غدار یہ ہوگا. یہ کمپٹیشن میں آ گیا باجوہ کے. باجوہ نے تو ملک بیچ کے ان لٹیروں کو لے آیا نا, یہ تو اس ملک کو ختم کر دے گا. بیکاز ہوگا کیا, لوگ نہیں مانیں گے, اس کی فوج نہیں مانے گی, اس کی فوج کے اندر پھوٹ پڑ جائے گی اور خانہ جائے. مجھے تو لگتا ہے اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے گا جس طریقے سے یہ جا رہا ہے. دیکھیں اس آدمی کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے. میں سوچ رہا تھا, میں نے کہا یار اس آدمی کو اپنے آپ کو ریڈیم کرنے کا اس کے پاس اتنا اچھا موقع ہے کہ یہ جو ابھی اس نے امیج بلڈنگ اپنی شروع کی ہے کہ جی میرے دل میں قرآن ہے, میں حافظ قرآن ہوں. بڑی اس کی ایک وہ امیج بلڈنگ اب شروع ہو گئی ہے, وہ ٹویٹ پر گرافکس آنے شروع ہو گئے ہیں ٹویٹر وغیرہ پہ, اور میرے ساتھ رہیں اور ہمارا پاکستان, اور اس قسم کی کوئی بکواس ہیں. یہ بجائے وہ کرنے کے, all he has to do is to make sure کہ یہ بیچ میں راستے میں سے ہٹ جائے. لوگوں کی بات سنیں, لوگوں کی جو سینٹیمنٹ ہے وہ دیکھیں سمجھیں اس کو. عمران کو آنے دے, عمران کو الیکٹ ہونے دے. اگر عمران فیل ہو جاتا ہے تو فیل ہونے دے یار. اگر عمران نہیں ہے اس ملک کی وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے لیے, فیل ہو جاتا ہے, لوگ اس کو نکال دیں. اب وہ لوگ ایسے نہیں ہیں جو پہلے ہیں کہ جی اندھے گونگے بہرے تھوڑی ہیں لوگ. ابھی عمران نے ٹکٹ دیے پنجاب کے, وہ طوفان کھڑا ہو گیا لوگوں نے. اتنا شور اس کے پارٹی کے سینئر لیڈروں نے مجھے اتنے پلندے بھیجے, میں سارے عمران کو بھیج رہا ہوں. میں کہا پڑھ لے, یا تو کہہ رہا تھا میں خود انٹرویو کروں گا. اہل ہے تو نے یہ لگائی ہے نا اپنی پنچایت جو بھی تو نے کیا. تو دیکھیں لوگ نہیں چھوڑنے کے, ایسی بات نہیں ہے. بہت یہ پاکستان تبدیل ہو گیا, عمران نہیں تبدیل کیا. اور اس کو لوگوں کی امنگوں پر اترنا پڑے گا جب بھی آئے گا. اگر میں عمران کے اوپر بات کرتا ہوں, یہ بہت ضروری ہے, پھر ہم ختم کرتے ہیں. یہ اتنی زیادہ توقعات ہیں عمران سے, اور اگر یہ 3/4 یا میں کہتا ہوں جی 100% سیٹیں بھی لے کے آ گیا,
اگر اس نے فیصلے ٹھیک نہیں کیے ہاں اور صحیح لوگوں کو یہ نہیں لے کے آیا اور اسی قسم کی جو ہم سن رہے ہیں بات چیت، ٹھیک ہے کنٹروورسی ہوتی ہے، کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں، کچھ لوگ نہیں ہوتے ہیں. اب ایک بڑی زبردست اس نے سیٹ دی ہے، وہ اکاڑا والی، وہ میئر جو تھا جس نے فوجیوں کے خلاف وہ کی تھی، فارم والا. ہاں فارم والا، اس بندے کو تھی بڑی زبردست، بڑی سمبولک سیٹ ہے. وہ 4-5 سال اس بندے نے قید بھی کاٹا، بالکل ہری نما عام ایک وہ ہے، تو وہ بھی ہے. لیکن بہت سوالیہ نشان ہے اس سوالیہ کی، نشان ہے اس کی لسٹوں میں. بزدار پہ تو بہت بڑا سوالیہ نشان بنتا ہے. تو یہ جو ہے نا جی، یہ ذمہ داری جو ہے نا، اگر اس نے کہا تھا کہ میں خود انٹرویو کر کے لوں گا اور یہ نکلے ہیں، بیکاز اس کے اندر میں نے بھی دیکھے اتنے بڑے بڑے ڈھکن ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو anyway یہی تو مسائل ہیں، لیکن چلیں اس پہ ہم دیکھتے رہیں گے. اس پہ یہ جنگ بعد کی ہے، یہ بات ابھی کی ہے، یہ بعد کی جنگ ہے. پہلی ابھی بیٹل کی جو ہے وہ تو ہے نا، پہلی بیٹل جو ہے نا جی، ہدف ہے عاصم منیر. یہ میں بالکل اپنے سارے عقل کو حاضر ناظر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ مجھے مکمل یقین ہے کہ یہ آدمی امریکنوں کا پٹھو ہے. اس آدمی نے اپنی ساری اخلاقیات، اپنا ساری آنر، اپنی ساری ڈگنیٹی، اپنی ساری جو کچھ اس کو پاکستان نے دیا تھا سپہ سالار بننے کے لیے عہدے کا، وہ سب کچھ اس نے بیچ دیا. اور جتنی جلدی یہ آدمی نکالا جائے، میں تو چند دنوں کی، ہفتوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ یہ پاکستان کو ڈبو دے گا. اللہ تعالیٰ کرم کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس طرح کی کسی بھی کیٹاسٹرفی سے. آپ کا بہت بہت شکریہ حیدر بھائی، اور انشاءاللہ عید کے بعد ملاقات دوبارہ کریں گے، اور امید ہے کہ آپ کی بھی عید اچھی گزرے گی، اور پاکستان میں بھی پاکستانیوں کی بھی عید اچھی گزرے گی. اللہ کرے ان کے لیے بھی اچھی اچھی خبریں ہم سنیں اور دیکھیں، اور انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو مائے خیش رہو، تو دانی حساب کم و بیش رہا. مجھے اسراق ثنا کو حیدر مہدی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. عید مبارک. اللہ حافظ.